نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تو ایک طرح سے ہم دیکھیں تو جو مین ٹاپکس تھے ہمارے وہ ہم نے کور کیے ہیں، ان کے اندر ہم نے فرائض کا جامع تصور بھی کر لیا، جہاد فی سبیل اللہ کا کمپریہنسو کانسیپٹ کو، اس کے کمپریہنسو کانسیپٹ کو بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر طریقہ جہاد فی سبیل اللہ آج کے دور میں طریقہ کیا ہوگا، اس کا منہج کیا ہوگا، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ اب یہ قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، جو ہے نفاق۔ ٹھیک ہے، نفاق کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن مجید کی روح سے، احادیث کی روح سے ہمیں کیا اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا ہی غیر اہم ہو چکا ہے آج امت مسلمہ میں۔ تو ہم اس کو ذرا تفصیل سے آج دیکھیں گے، اور اس میں جو ہے آپ کو جو مٹیریل مل گیا ہوگا، آپ نے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی، پر میں اس کا ایک سمری پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کا جو لغوی مفہوم ہے اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا جو سے حرفی مادہ ہے وہ نون فے قاف ہے، اور اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے نفقہ۔ نفقہ مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا یا کھپانا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے عربوں میں کہا جب گھوڑا مر جائے نا، اس کہتے ہیں کہ نفق الفرس، گھوڑا جو ہے وہ مر گیا۔ گھوڑا جو ہے کھپ کے مرتا ہے، ایسے نہیں مرتا، تو کھپانا یا کھپنا یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ تو اچھا، اس میں ٹھیک ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کافی جو ہے قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم۔ ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے جیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے جو لفظ ایک اور بنتا ہے وہ نفقن ہے، سرنگ ہے، اس کا مطلب ہے سرنگ۔ اب ضروری بات ہے، سرنگ کے دو حصے، دو سوراخ ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ورڈ اس والے سے بنتا ہے جو ہے جو مرض نفاق کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، وہ ہے نافقہ۔ ٹھیک، اب یہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا جو اصل میننگ ہوتا ہے، اس کے ڈرائیوڈ ورڈز جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اس کا میننگ کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ورڈز ہیں نفقن یا نافقہ، یہ ڈرائیوڈ ورڈز ہیں، جو اس کی اوریجنل فارم ہے وہ نفقہ ہے۔ لیکن جب یہ اس مادے کے اندر آتا ہے، نافقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفاق۔ ٹھیک ہے، اب یہ بیسیکلی کیا ہے، منافقت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ لیکن اردو کا جو لفظ منافق جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص منافق ہے یا منافقت، یہ ایک لمیٹڈ میننگ رکھتا ہے، لمیٹڈ میننگ جو ہے اس کے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے شخص کو جو ہم منافق کہتے ہیں جس کے اندر دوغلا پن ہو، سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، ٹھیک، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو بالکل اسی کانسیپٹ سیم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں جب یہ لفظ آیا ہے، یا قرآن مجید میں جب منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ذرا سکوپ براڈر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک دوغلے شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے دو رخ ہوں شخصیت کی، ایک اسلام کی طرف کھلتا ہو، ایک دوسرا کفر کی طرف کھلتا ہو، تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے۔ عام طور پہ تو کہتے ہیں نا کہ قول و فعل میں تضاد ہو گیا، یا کہ وہ شخص جو ہے کبھی یہ ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے، تو یہ منافق ہے۔ لیکن یہاں پر جس منافق کی بات ہو رہی ہے، وہ شخص جس کے دو رخ ہیں شخصیت کے، ایک ایمان کی طرف کھل رہا ہے اور ایک کفر کی طرف کھل رہا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں اگر ہم رکھیں گے تو پھر صحیح طریقے سے جو کانسیپٹ ہے وہ ہم گریسپ کر پائیں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے ایک لٹرل میننگ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہم نے دیکھا کہ اصطلاحی مفہوم، اس کو اگر ہم مزید گہرائی میں جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے قلب کی بیماری ہے، اور بڑی ہی مہلک بیماری ہے۔ جیسے کہ جسم کی ہم بیماری اگر کنسیڈر کریں، کینسر، تو کینسر کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات جب اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو وقت اتنا گزر چکا ہوتا ہے کہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی۔
بالکل معاملہ ایسے ہی یہ نفاق کا بھی ہے، یہ قلب کا کینسر ہے، اس میں سمجھ لیں، یا شخصیت کردار کا کینسر ہے. یہ جب لگ جاتا ہے تو کردار کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے، قلب کو اندر سے، قلب کے اندر سے ایمان کو کھرچ دیتا ہے. اور جب اور اس لیے اس کو ڈائگنوز کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، جیسے کینسر کی ہم نے بات کی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ منافقون میں منافقین کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے کھوکھلی لکڑیاں ہوتی ہیں، یعنی ہالو پرسنالٹیز ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہے، بس اوپر صرف ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا، لیکن اندر سے کفر ہی کفر ہے. تو یہ جو مرض ہے یہ بیسیکلی جب لگ جاتا ہے تو قلب کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو کفر سے بھر دیتا ہے. بظاہر انسان جو ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بظاہر انسان جو ہے مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بھی وہی مسلمان ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اچھا مسلمان ہے، لیکن اندر سے جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ نمبر 1 تھا، ہم نے اس کا جو ہے لغوی مفہوم اور اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں جو ایک عام آرا ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ یہ تو شعوری طور پہ ایک بندہ جو ہے کوئی ایجنٹ بن کے آ جائے، جیسے ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ ہیں، یا جیسے اس زمانے میں تھا کہ یہودی جو تھے وہ مسلمان بن کے آ جاتے تھے. تو ایسے شخص، ایسے جو لوگ ہیں وہ بھی منافق ہیں، لیکن وہ شعوری منافقین ہیں. لیکن زیادہ جو قرآن میں جن منافقین کا ذکر آیا ہے وہ غیر شعوری منافق، وہ شعوری منافق نہیں ہے. یعنی شعوری منافق تو وہ ہوتا ہے جیسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے، وہ تو جان بوجھ کے لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے صرف کلمہ پڑھ رہا ہے یا اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. لیکن جو غیر شعوری منافق ہے وہ تو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں ویسی ہوتی ہیں جیسے کہ منافق کی ہوتی ہیں، جیسے کہ کافر کی ہوتی ہیں. تو یہ اصل بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شعوری نفاق بھی قرآن میں اس کا ذکر آیا. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وقالت طائفتم من اہل الکتاب، کے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ. ٹھیک ہے، جو یہ اہل کتاب کا گروہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایمان لے آؤ جو بھی اترا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے ایمان لیا اور شام کو کافر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگ ہیں ہمیں دیکھ کر وہ پلٹ جائیں. تو اس طرح کی باتیں مطلب وہ سازشیں جو ہے یہودی کیا کرتے تھے. یا پھر جو سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. ٹھیک ہے، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ داخلی کفر کے ساتھ ہوئے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کے ساتھ وہ نکل گئے. یعنی ان کے دل میں کبھی بھی اسلام نہیں آیا، وہ صرف اور صرف ڈسیو کرنے کے لیے مسلمان ہوتے تھے. واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی چھپا رہے ہیں اس کو اچھی طرح جانتا ہے. تو یہ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے ایجنٹس مسلمانوں میں ہو سکتے ہیں. تو یہ شعوری منافقین کہلائیں گے. لیکن یہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر شعوری نفاق. ٹھیک ہے، جو کہ جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ اس سے قرآن بھرا پڑا ہے. بلکہ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے. سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں آ گیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ جھگڑا کرتے ہیں اہل ایمان سے بھی، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ چیز کوئی ہو رہی ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جھگڑا کرتے ہیں یا ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. اسی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. ٹھیک ہے، کہ وہ جو پنگ پونگ والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھ گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی جو ہے ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہے. تو ایک اور جگہ پہ سورہ منافقون میں آتا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے ہوا کہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی تو اب یہ نہیں سمجھتے.
ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں مہر لگ جاتی ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے, آگے ہم اس کو سب دیکھیں گے جب مزید ہم آگے بڑھیں گے, کہ اصل میں یہ مرض لگتا کب ہے. یہ اسی وقت لگتا ہے جب انسان کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے, کیونکہ آپ ظاہر بات ہے اسلام کے اندر تو داخل ہو چکا ہے وہ, اس کا یہ امتحان تو کمپلیٹ ہوا کہ پہلے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر تھا. ٹھیک, اب جب اسلام اس نے قبول کر لیا تو اب اس کا یہ امتحان تو ختم ہو گیا کہ اس نے حق کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس نے حق قبول کر لیا, لیکن اب جو ہے جب حق قبول کر لیا تو آگے تقاضا اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بندگی کرو اور اللہ کی بات مانو. وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, غلطی ہوتی ہے. وہاں پہ پھر لوگ جو ہیں, کئی لوگ وہ لبیک نہیں کہتے, وہ وہاں پہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ مشکل نظر آتے, اور انسان جو ہے کچھ اس میں بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے. بس جیسے ہی وہ بیک فوٹ پہ جاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت میں یہ ٹرپنگ ایکشن شروع ہو جاتا ہے, پنگ پونگ شروع ہو جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے, یہ یکرخا پن ہی اس کے اندر ہے. وہ کسی بات کو اگر سچ تسلیم کرتا ہے تو اس پہ اسے خود بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر ہی ایک ایسا کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو پھر اس کو اس راستے پہ لگا دیتا ہے. اور پھر جو جیسا کہ منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی روز محشر کا, کہ وہاں پہ جو پل صراط سے گزرنے کی بات آئے گی نا, تو اس وقت بھی چھانٹی ہونی ہے مومنین و منافقین کی. تو وہاں پر بھی ان کو حیرت ہوگی, یعنی دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. وہاں پر جب یہ کھڑے ہوں گے اور پل صراط سے گزرنے کی بات آئے گی, تو وہاں پہ جو قلب کا ایمان ہوگا, سچا ایمان ہوگا, وہی کام آئے گا. جو زبانی کلامی ایمان ہے وہ کام نہیں آئے گا. تو ظاہر بات ہے منافقین ہے, ان کا تو ایمان ختم ہو چکا تھا. تو جب وہاں پہ وہ گزرنے کی کوشش کریں گے پل صراط سے, تو ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی. تو وہ اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. تو وہ کہیں گے نہیں, تم تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب بیچ میں ایک اللہ فرماتے ہیں کہ دیوار ہے, ایک آڑ آ جائے گی, اور ایک طرف رحمت ہی رحمت ہوگی, دوسری طرف اللہ کا عذاب ہوگا. تو اس وقت یہ چیخیں گے, چلائیں گے. یہ مسلمان تھے, اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. ینادونہم الم نکن معکم, وہ پکاریں گے, ندا کریں گے, کیا مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. یعنی ان کے لیے وہاں پہ بھی یہ سرپرائزنگ بات ہوگی, یہاں پہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوگی, یار یہ کیسے ہو گیا. تو وہاں پہ جو پھر جواب دیا ہے اہل ایمان نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. منافقین کو جو جواب دیں گے وہ کہ قالوا بلا, بالکل بات تو بالکل ایسی ہی ہے, تو ہمارے ساتھ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب کلیئر ہو گیا نا کہ وہ مسلمان ہی تھے, وہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ غیر شعوری نفاق کی بات ہوگی. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا. ایک ہوتی ہے آزمائش پڑ جائے اللہ کی طرف سے, ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو خود ہی بندہ الٹے سیدھے کام اپنے ذمہ ڈال کے آزمائش میں پڑ جائے. وہ تربص تم انتظار کرتے رہے, ورتب تم, اور تم شک میں رہے. شک میں رہنا یہ بندے کا قصور ہوتا ہے. شک لاحق ہو جانا ٹھیک ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ شک سے نکلنا نہیں چاہتا, جسے ریفیوج آف ڈاؤٹ کہتے ہیں. شک کی پناہ گاہ. انسان جب شک کی پناہ گاہ میں آتا ہے نا, تو وہ ذرا اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ بات, اس لیے میں کیوں عمل کروں. وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں کس طریقے سے. تو یہ ریفیوج آف ڈاؤٹ جو ہے نا, جو اس میں پڑے رہتے ہیں, تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. وغیرہ تم الامانی, اور تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ, اپنی من گھڑت سوچ نے جو ہے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا, تمہاری موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور, اور تو دھوکے باز شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. تو معلوم ہوا کہ وہ اس وقت بھی ان کو حیرانگی ہوگی کہ روز محشر جانتی ہوگی منافقین. یہ اس کی ہلاکت خیزی ہے. اس کی جو ہلا دینے والا معاملہ وہ یہ ہے کہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم, وہ کتنے زیادہ کنسرن تھے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اپنے ملائکہ جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے تقریباً 30 صحابہ سے جو ہے میری ملاقات رہی, ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان جیسا ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے, اور اسے نڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے. ٹھیک ہے, جو ڈرتا ہے نا وہی مسلمان ہے, اور جو اس سے بے خوف ہو گیا اس کا مطلب وہ پکا منافق بن گیا. اور پھر وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب حضرت حنظلہ جو تھے وہ اتفاق اپنے گھر سے نکلے اور منادی کرتے جا رہے تھے کہ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہے ابو بکر صدیق راستے میں ملے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ حنظلہ کیا کہتے ہو تم,
انہوں نے کہا کہ رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایمان کی کیفیت ہے اب نہیں ہے، یعنی ایمان میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تو صحابی نے سمجھا کہ مجھے مرض نفاق لگ گیا ہے. اتنے وہ کنسرن تھے، اتنے وہ حساس تھے اس معاملے میں، اور ہم کتنے جو ہے وہ ٹینشن فری ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. یہ ٹاپک ہی اب زیر بحث نہیں ہے امت کے. تو اس پہ خیر حضرت ابو صدیق حمایہ کے رضی اللہ عنہ کہ میرے بھی یہ کیفیت ہے، چلو آپ پوچھتے ہیں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے جا کے پوچھا تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایہ کہ نہیں، یہ تو دوفہ ایمان ہے. ایمان کی وہ کیفیت جو میری محفل میں تمہاری ہوتی ہے اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کے تم سے مسافہ کریں، لیکن ایکچولی کیا ہوگا، کبھی ایسے کبھی بہتر ہوگا، کبھی سچویشن جو ہے ورسٹ ہوگی. پھر اس کے بعد دوسرے ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے حضرت حذیفہ ابن یمان کا رضی اللہ عنہ. وہ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ نبی کے رازدان ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس ایک راز تھا. وہ راز یہ تھا کہ ان کو کچھ منافقین کے نام پتہ تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حذیفہ ہی تھے، اور کچھ منافقین نے حملہ کر دیا تھا. وہ کہ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، لیکن وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ کون کون لوگ ہیں. تو آپ نے یہ راز حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کسی کو نہ بتانا. تو اب یہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت حذیفہ سے لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بتائیں کون ہے منافق. لیکن عمر بن خطاب جو تھے عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفہ راشد بھی رہے، اتنے بڑے صحابی ہیں. وہ آ کے حذیفہ ابن ایمان سے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دے کہ کیا انا من المنافقین، کیا میں بھی منافقین میں سے ہوں یا نہیں. بس اتنا مجھے بتا دیں، مجھے کنسرن نہیں ہے کہ کوئی منافق ہے یا نہیں ہے. تو اب دیکھ لیں کہ یعنی یہ کنسرن تھا ان کا صحابہ کرام پر، اور ہم کتنے ٹینشن فری ہو گئے ہمارے سامنے. تو ہم نے یہ کانسیپٹ نمبر 2 دیکھ لیا کہ یہ مرض جو ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے. وہ لگ جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم اس کی پورا اس کا جو ہے سائنوپسس کرتے ہیں کہ یہ اگر بیماری ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کازز ہوں گے، اس کے پھر جو ہے سمٹمز ہوں گے، اس کی سٹیجز ہوں گی، اس کی ٹریٹمنٹ اینڈ کیور ہوگا. تو یہ جیسے کہ بیماری کا ہوتا ہے، آپ کسی اناٹومی کسی بھی بیماری کی آپ دیکھیں تو ایسی ہوتا ہے نا، اس کی کچھ کازز ہوتے ہیں، اس کی کچھ سٹیجز ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کیور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اس مرض کے بھی سارے ایسپیکٹ ہم کھول کے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سبب دیکھتے ہیں. سبب یہ ہے کہ جب بھی کہ مشکل ذمہ داری سامنے آئے اور ایک مسلمان اس پر لبیک نہ کہے، اس پہ عمل نہ کرے، تو مرض نفاق اسے لگ جاتا ہے. اس وقت کہ جب وہ جھوٹا بہانہ بنانا شروع کر دے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے مشکل ذمہ داری ہے، جو خود صحابہ کرام کے لیے بھی بڑا ٹائم کچھ وقت لگا ان کو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ آنے کے لیے. تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو. کون پسند کرتا ہے اپنی جان کو تیری پہ رکھ کر اس طرح پیش کرنا. یہ تو ظاہری بات ہے، جان دینی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے اس راہ میں. تو یہ مشکل کام ہے، ظاہری بات ہے. تو جب یہ فرض سامنے آتا ہے تو اس وقت پھر نفاق کھل کے بالکل مبرہن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. یہ اس کے اصل کاز ہے. مراحل پہ کیا ہوتی ہیں، اس کی سٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلی سٹیج کے جھوٹے بہانے بنانا. ایک شخص جو ہے اب وہ دل نہیں کر رہا، ذری پتہ کو دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یا نفس جو ہے وہ اسے قبول نہیں کر رہا کسی بھی حکم کو. خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اس میں خوف بھی ہے، اس میں نفس کا سکون بھی ہے، آرام بھی ہے، کمفرٹ زون بھی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو منع کر رہی ہوتی ہیں، اس کے آڑے آئی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے اس کی طرف نہ بڑھے. اور اس لیے پھر وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی اس پوزیشن کو جھوٹے بہانے بناتے ہیں. دیکھیں یہ جانے کو تیار ہیں تو صبح سسٹم جہاد تو بالکل کرنا ہے، لیکن یہ جہاد ہو تب نا، یہ تو آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگ بات کرتے تھے. یا پھر اور یہ تو مطلب اگر ہمیں جہاد کرنا آتا تو پھر ہم آپ سے جہاد ضرور کر لیتے، مطلب جہاد تو ہمیں کرنا ہی نہیں آتا. اس طرح کے جتنے بھی بہانے ہیں وہ سب جو ہیں بیسیکلی وہ بس سمجھ لیں کہ ایک شخص اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ نفاق کا مرض اسے لگ گیا. اور یہی پہلی سٹیج ہے. اچھا، جھوٹی قسمیں کھانا. اب ظاہری بات ہے جس کمیونٹی کے اندر وہ ہے، جس کے اندر یہ فرض اسٹیبلشڈ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ اوبلیگیشن ہے. اب اس کمیونٹی کے اندر اگر وہ جھوٹا بہانہ بنائے گا تو کتنی دفعہ بنا لے گا؟ ایک دفعہ بنائے گا، دوسری دفعہ بنائے گا، تیسری دفعہ بنائے گا. مطلب کبھی جو ہے ٹانگ میں درد ہوگی، کبھی کمر میں درد ہوگی، کبھی بچے بیمار ہو گئے، لیکن پھر بھی مطلب اس کا جھوٹ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب اس کو اپنے جھوٹے بہانوں کے لیے، جھوٹے بہانوں کی
کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھانا ہو تو آپ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جب اس سے بھی بات نہیں بڑھے گی آگے تو پھر کیا کرے گا وہ اس کا انکار ہی کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ جیسے سورۃ توبہ میں جو ہے جھوٹی قسموں کے حوالے سے یا جھوٹے بہانوں کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، تو اگر یہ کہ قریب کا سفر ہوتا یا آسان معاملہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ لتبعوک، لیکن آپ کے ساتھ یہ تباہ کرتے، آپ کے ساتھ چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر دور کی مشکل پڑ گئی. وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو پتا ہے کہ سب کو نکلنے کا حکم ہو گیا تھا اور ایک طرح سے بہت بڑا امتحان تھا اور اس میں پھر ایکسپوز ہو گیا نفاق جن کا ہونا تھا. تو جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عفا اللہ عنک لما حزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. پوچھ تو لینا ان سے کہ ان کی وجہ کیا ہے. آخر آگے جب واپس لشکر پہنچا تو یہاں پہ منافقین جو تھے انہوں نے آ کے بہانے بنانا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل میں سے یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بہانوں کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پوچھ تو لیں، کچھ چھان بٹا تو کر لیں گے، باقی یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. لیکن بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، پوچھ تو لیں. تو یہ جھوٹی قسموں والا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی انسان جب باز نہ آئے اور اسی طریقے سے اپنی روش پہ برقرار رہے تو پھر آخر کار اسے انکار ہی کرنا پڑتا ہے. جس کمیونٹی میں وہ ہے اب کتنی دفعہ جھوٹی قسمیں کھائے گا. ایک دفعہ کھا لی، دو دفعہ کھا لی، 3 دفعہ کھا لی، 10 دفعہ کھا لی، اس کا آخر کار تو ماننا پڑے گا کہ بھائی غلط جو ہے یہ ہے ہی نہیں ہے. یا تو عمل کرے اس کے اوپر یا پھر یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ تو جہاد کوئی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انکار کر دیتا ہے اور پھر جب انکار کرتا ہے تو پھر خود بھی رک جاتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، جس سے صدو عن سبیل اللہ کے الفاظ سے قرآن میں تعبیر کیا جاتا ہے. تو جیسے سورہ منافقون میں آتا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے تاکہ خود بھی رک جائیں اور دوسروں کو بھی روکیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت برا ہے یہ کام جو یہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے ہوا کہ ایمان لائے تھے لیکن کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے. تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد اب جو ہے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اس کے بعد دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور انسان اپنے کفر کے اوپر ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد اور بھی جو سٹیجز ہیں اس کی، وہ بڑی گھناؤنی سٹیجز ہیں. اہل حق سے دشمنی ہو جاتی ہے ان کو، وہ جو جہاد کر رہے ہیں لوگ، وہ جو اس عمل کے اوپر اس فرض کے اوپر عمل پیرا ہیں، ان سے ہی دشمنی ہو جاتی ہے. ایک تو اس عمل سے دشمنی ہو جاتی ہے اور جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے عمل کرنے سے ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں دل میں ایک نفرت تو پیدا ہوگی کہ بھئی وہ نہ کرتے تو ہم جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی نہ کرتے. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ بلی کی دم کٹے نا تو وہ چاہتی ہے سب کی دم کٹ جائے. تو ہم ایسے ہیں تو سب بھی ایسے ہو جائیں، اس حمام میں سب ایک جیسے ہی ہو جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے، وہ تو اپنا عمل پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ایک دشمنی ہو جاتی ہے، ایک دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اس کانسیپٹ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، ان اہل حق سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے. جیسا کہ سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہ جب آپ کے اوپر کوئی اچھائی آتی ہے یا آپ کو اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. اگر آپ کو مصیبت پڑتے ہیں، آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ اس طریقے سے روح کرتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں خوش ہو کر. تو اس طرح کی روش پہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اہل حق اور ان کی کاوشوں کا استہزاء، مذاق اڑانا، یہ سارا بھی سلسلہ جو ہے چل پڑتا ہے. تو یہ انکار ہے، توہین ہے، استہزاء ہے. سورہ منافقون میں آتا ہے، سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ایک سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کہ جانی یہ خوف رہتا ہے ان کو منافقین کو کہ ایک سورت نازل نہ ہو جائے کوئی ایسی کہ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو متنبع کر دے پاکستان لوگوں کے اوپر کہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے اس کے بارے میں. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تو فرماتے ہیں کہ تم مذاق کرتے رہو، دیکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو حاضر کرنے والا ہے. ولا ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو
تم یہ بہت برا کر رہے ہو، یعنی تم جو مذاق اڑا رہے ہو اہل ایمان کا. ابھی انہوں نے تماشا شروع کر دیا نا، اہل ایمان اپنی تیاری کر رہے تھے جنگ کے لیے، تو یہ پیچھے بیٹھ کے ٹھٹا کرتے تھے، جناب یہ دیکھیں جی یہ بڑے کیسر و کسرا کے محل جو ہے وہ فتح کرنے جا رہے ہیں، ان سے زیادہ پیٹ پوجا کرنے والا ہمیں نہیں دیکھا، اور اس طرح کی اور باتیں بھی کر رہے تھے. تو جب پکڑے گئے ہم میں سے کچھ لوگ تو جو کہنے لگے کہ او جی ہم تو ایسی بس کھیل ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں، اس پہ جواب دیتے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اس کی آیات اور رسول ہی رہ گئے کفر کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا، عذر نہ کرو، عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو اس کے بعد تم ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اب اس میں ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ان میں سے ہم کسی ایک گروہ کو جو ہے معاف بھی کر دیں تو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ کو تو ہم سزا دے کے رہیں گے کیونکہ یہ مجرم لوگ ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی سٹیج آگے بڑھتی جاتی ہیں. ہاں، انکار اور صد عن سبیل اللہ کی جو سٹیج ہے اس کے بعد پھر واپس آنا ممکن نہیں ہوتا. تو علامات اس کی جو ہیں کئی ہیں، جس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا عاہد اخلف، اور اذا خاصم فجر. چار نشانیوں کا ذکر، چار اس کی علامات کا ذکر آتا ہے. جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور معمولی بات پہ جھگڑا کرنے لگے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے دو نمبری کر دی ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، تو اب مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو جب اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر مخلوق سے بھی جھوٹ بولے گا، تو جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو جائے گی. جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس نے توڑ دیا تو اب مخلوق سے کیا ہوا وعدہ کیا معنی رکھتا ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی امانت اس نے چھوڑ دی تو خیانت تو اس کا بھی شعار بن جاتا ہے. اور معمولی بات میں جھگڑنا، خام خام اخلاق اس کے برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ منافق کی علامات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. پھر ایک اور اس کے منافقین کی صرف جانتی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم. ٹھیک ہے. بے شک یہ جو ہے منافقین جو ہیں اللہ سے جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اللہ کا جھگڑا ان کے ساتھ ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، اور جو ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ کہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر بہت ہی تھوڑا، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. چاہے برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، یہ بھی ان کی ایک صفت بن جاتی ہے. تو جیسے آتا ہے کہ المنافقون والمنافقات، اچھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بلا دیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق لوگ. تو اب یہ جو ہے سمجھ لیں کہ اس کی علامات ہیں. جس شخص کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں، منکر کا حکم کرنا شروع کر دے اور اچھائی اور معروف سے روکنا شروع کر دے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی منافق ہے. تو یہ ساری سمٹمز ہیں. لیکن سمٹمز ظاہر بات ہے، سمٹمز ملٹیپل بیماریوں کی بھی ایک جیسی ہو سکتی ہیں. جیسے کھانسی ہوگی ہے تو کھانسی ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی بیماری کی جو ہے وہ وجہ سے ہو یا کوئی بڑی بیماری کی وجہ سے ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈائگنوز کرنا پڑے گا. لیکن یہ علامات ہوتی ہیں. علامات سے آپ یہ شک ہو جانا چاہیے کچھ نہ کچھ مرض کی طرف جو ہے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کا علاج فوراً شروع کر دینا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا پڑتے ہیں. جیسے کینسر کا مرض ہے، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، جسم میں سے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو اس کے اثرات بہت ہولناک ہیں کہ روز قیامت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہوگی لازمی، کہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ کارگر ہوگی ایسے شخص کے لیے. اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اب برابر ہے ان کے استغفار کریں نہ کریں. لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کے استغفار قبول نہیں کرے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر حشر کافروں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ذکر بھی ہم نے دیکھ لیا.
ٹھیک ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی فدیہ قبول نہیں کرے گا اور کافروں سے بھی نہیں کرے گا، یعنی منافقین سے بھی نہیں کرے گا، کافروں سے بھی نہیں کرے گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی ان کی ساتھی ہوگی، کارساز ہوگی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب پل صراط پر نور سے محرومی ہوگی اور مومنین و منافقین کی آخری چھانٹی کے دوران جو ہے ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ وہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہاں پہ اہل ایمان سے کہیں گے بھی تھوڑا ہماری طرف بھی تھوڑا توجہ کریں، کچھ نور ہمیں بھی دے دیں. ٹھیک ہے تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو انہیں کہا جائے گا پیچھے سے جا کے نور لے کر آؤ، یہاں پہ یہ نور نہیں ملتا. تو یہ ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں. جہنم کے سب سے نچلے گھڑے تک جو ہے انسان پہنچ جاتا ہے. عذاب بھی بہت سخت ہوگا اس کا ایسے لوگوں کا. سورہ نساء میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوتے ہیں. ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے. اب اس میں جو ایک سٹیج نفاق سے پہلے کی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو نفاق کی سٹیج ذریعہ آتا ہے، وہ تو اس وقت جو ہے نفاق کا مرض لگ جاتا ہے جب جھوٹا بہانہ بنا لے. اور جھوٹا بہانہ نہ بنائے لیکن غلطی ہو جائے اس سے، وہ جہاد سے کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا یا اللہ کے حکم کو بجا نہ لایا صحیح طریقے سے، تو پھر کچھ ٹائم ضرور سے ملتا ہے جو ذوف ایمان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اس میں انسان ندامت اس کے اندر ندامت ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وہ بچ جاتا ہے. لیکن اگر اس نے جھوٹا بہانہ بنا لیا تو بس اب آگے یہ مرض لگ جاتا ہے. اور اس حوالے سے کعب بن مالک تھے جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے ایک طویل واقعہ موجود ہے صحیح بخاری میں. ٹھیک ہے یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے. اس میں کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے سے یہ مروی حدیث ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ ہم کیا پیچھے کیسے رہ گئے، تو انہوں نے پھر بتایا سارا معاملہ کہ دیکھیں کہ میں بدر سے پہلے تمام مارکوں میں، بدر کے علاوہ تمام مارکوں میں شریک تھا، کبھی میں پیچھے نہیں ہٹا. ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بدر سے بھی زیادہ مجھے جو عزیز ہے نا وہ مقام، وہ عقبہ کا مقام ہے، وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی جو کہ بہت بڑی مشکل بیعت تھی، تو وہ کہتے ہیں اس میں موجود تھا. انصاری صحابی ہیں. تو اس سے پہلے کہتے ہیں کبھی میں اتنا مالدار نہیں تھا. اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ میں کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹا. بدر میں نہیں جا سکا تھا، بدر میں تو اور بھی کئی صحابہ نہیں جا سکے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اس معاملے اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا مجھ سے، اس دفعہ میں بڑا مالدار بھی تھا لیکن یہ ہے کہ بس جو ہے بس میں نہیں جا سکا. حالانکہ آپ نے صاف اعلان کیا تھا اور نکلنے کا رخ بھی متعین کر دیا تھا. بس مسئلہ یہ تھا کہ سخت گرمی تھی، دشمن کی کثرت تھی، طویل سفر تھا، رومن امپائر سے ٹکر تھی، دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا. یہاں پہ کیا معاملہ تھا کہ گرمی شدید تھی، پھل پکنے کا زمانہ ہوتا تھا جس میں لوگ آرام کیا کرتے تھے، جانوں والوں کی تعداد بھی کافی تھی، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا جس میں بندہ آگے پیچھے ہو سکتا تھا. تو یعنی بہترین موقع تھا کہ انسان اگر کھسکنا چاہے تو کھسک سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ ایک بڑے صحابی تھے، یہ تو کھسک نہیں سکتے تھے. یہ جو سردار تھے اپنے قبیلے کے، تو خیر تو انتظار کرتے رہے، نہ جا سکے. وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، میرے پاس سواری تیز ہے، میں مل لوں گا جا کے، لیکن شیطان نے ان کو انتظار میں ڈالے رکھا. وہی بات وہ جو ہم نے نفاق کے والے سے دیکھی نا کہ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہے. جو بھی کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ چلو آج نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ لشکر نکل بھی گیا. پھر بھی میرے دل میں شیطان نے مسئلہ ڈالا کہ میں پھر بھی سواری تیز ہے نکل جاؤں گا، لیکن پھر اتنا ٹائم گزر گیا کہ میرے لیے نکلنا ہی ممکن نہ رہا. تو کہتے ہیں کہ جب واپس مدینہ کی طرف آیا، مدینہ سے کچھ ڈسٹنس پہ ان کا گھر تھا، ان کا جو بھی جگہ تھی، باغ تھا، اس سے جب کہتے ہیں مدینہ کی طرف آیا تو میں حیران رہ گیا، میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہاں پہ تو صرف بوڑھے اور معذور نظر آ رہے ہیں، یا وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا. سب کو پتا تھا کہ منافق، باقی سارے اہل ایمان تو جا چکے تھے. تو ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. جب وہاں آپ جب پہنچے ہیں مطلب ادھر تبوک کے مقام پہ یا اس راستے میں لشکر کو لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کعب کو کیا ہوا، کعب نے کیا کیا. ٹھیک ہے تو اس پہ کچھ صحابہ نے کچھ ایسی بات کی کہ جی ان کے وہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں وہ، یا ان کے تکبر نے ان کو نہیں آنے دیا، اس طرح کی بات کی. تو پھر دیگر صحابہ نے منع کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم نے تو ان میں خیر ہی دیکھا ہے. پر آپ سے ہم کو تعجب ہوا کہ کعب پیچھے رہ گئے.
خیر واپسی پر وہ کہتے ہیں تقریباً کہتے ہیں کہ جب لشکر واپس آ رہا تھا تو منافقین نے آ کے جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیے، جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی، اور قسمیں بھی کھانا شروع کر دی کہ جی یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ تو اچھا، اب حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خیالات آنے شروع ہو گئے کہ میں بھی اس طرح جھوٹے بہانے بنا لوں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو میرے دل سے ایسے خیالات نکل گئے، اور میں نے جا کے بتا دیا کہ میں سچ ہی بتاؤں گا کہ میں بس اب نہیں جا سکا، میری غلطی ہے، میرے پاس مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہا ٹھیک ہے، اب یعنی باقی جو تھے جو آ کے بہانے بنا رہے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا بھی کی اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کعب کے معاملے میں کیا کیا کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جاؤ انتظار کرو۔ اب یہ بڑے حیران تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا کہ باقی لوگوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن میرے لیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا کی اور کہا کہ اللہ ہی اب اس معاملے کو طے کرے گا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جب یہ بات کر کے نکلا ہی تھا تو جو بنو سلمہ کے لوگ تھے، بنی سلمہ کے جو لوگ تھے وہ میرے پاس آئے اور مجھے اتنا انہوں نے ملامت کیا کہ دیکھو یار تم نے تو نہ کٹوا دی میری رپورٹ، ابو سوچیں گے سردار ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈر گیا نہیں جا سکا۔ اور عرب معاشرے میں دیکھیں کتنا بڑا یہ کتنی بڑی تہمت ہے یا کسی کا کتنا بڑا جو ہے کتنی بڑی ذلت ہے۔ تو اس پہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، اتنا انہوں نے مجھے ملامت کیا، پھر خیال آیا کہ میں جھوٹے بہانے بنائی، دیکھیں وہی شیطان پش کر رہا ہے کہ جھوٹے بہانے بنا لیں تاکہ کہ وہ نفاق کا عمل شروع ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خیر مجھے اس وقت ہمت ہوگی جب میں نے پوچھا کہ میرے سوا اور بھی کوئی ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں 2 اور صحابی ہیں، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ 2 صحابی ایسے تھے جو بدری صحابہ میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ میرے علاوہ یہ 2 بڑے صحابہ بھی ہیں تو میں سکون میں آ گیا، ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے۔ ان کو بھی پتہ چلا کہ یہی جواب دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دیا تھا۔ تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان ہمارے لیے بدل گئے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا ہمارے سے، اسلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا، باقی دونوں نے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا گھر سے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں پھر بھی گھر سے نکلتا تھا، نماز میں جاتا تھا، لیکن نماز میں محسوس ہوتا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں ان کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو اپنا رخ پھیر لیتے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بڑا معاملہ بڑھتا گیا۔ یہاں کے کہتے ہیں میرے جو چچا زاد بھائی تھا انہوں نے یہ بات مجھ سے کرنا چھوڑ دی، اس میں نے 3 دفعہ ان سے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جواب تک نہیں دیا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دوران کہتے ہیں کہ ملک غسان جو ہے اس کے بادشاہ کا خط بھی مجھے مل گیا کہ جی آپ کے لوگوں نے تو بڑے آپ کی عزت نہیں پہچانی، آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو بڑی عزت دیں گے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ ایک اور آزمائش آ گئی، اس خط کو پھینکا۔ پھر اس کے بعد جناب 40 راتوں کے لیے بیویوں کو بھی حکم ہو گیا کہ علیحدہ رہیں ان سے، تو یعنی ایک طرح سے بائک آؤٹ ہو گیا، بیویوں کو بھی کہا گیا کہ علیحدہ ہو جائے۔ اور حلال بن امیہ کی بیوی آئی ان کے پاس، یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ حلال بن امیہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی آئی درخواست لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کیا میں ان کے ساتھ رہ لوں کیونکہ وہ تو بہت بوڑھے ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم صحبت نہیں کر سکتے تم لوگ، بس ٹھیک ہے آپ ان کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو جب سے یہ غلطی ہوئی ہے ان سے اور یہ اب تک یہ حال ہے کہ آنسو ان کے تھمتے ہی نہیں ہیں، اتنا احساس ندامت تھا۔ تو خیر پھر سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی اور ان کی پھر توبہ قبول کی گئی، اور پھر اس کے بعد قابل مالک نے جو ہے سارا مال اپنا جو ہے اللہ کے راستے میں دینے کو کہا کہ میں اس مال کی وجہ سے یا جو بھی میری متاع تھی اس کی وجہ سے میں رک گیا، میں اب اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ تو آپ سے کہا کہ نہیں، ایک حساب پہ مطلب رکھ لو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو، ٹھیک ہے۔ خیبر کا انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے غنیمت کا حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور باقی سب اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان نے کعب بن مالک کو جھوٹا بہانہ بنانے پر بہت اکسایا لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اگر وہ کر لیتے تو نفاق کا مرلہ جاتا۔ ذوف ایمان کا مرلہ اسی وقت تک ہے جب تک جھوٹی قسم نہ کھائی جائے، بہت بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر ذوف ایمان کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو وہ بدری صحابی حلال بن امیہ کے کنڈکٹ سے سمجھیں گا کہ جب سے جہاد سے پیچھے رہنے کی غلطی ان سے ہوئی ان کے آنسو تھمتے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ کہ کوئی غلطی کر رہا ہو پر اس کے باوجود ہنس کے زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پھر جو ہے نا وہ ہے اعتراف بلا احساس ہے، اور اعتراف بلا احساس جو ہے نا وہ صرف ایک ڈھونگ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایمان کے مرحلے میں بے شمار امتحانات آتے ہیں، جیسے کہ لوگوں کا سمجھانا کہ جھوٹے بہانے بنا لو تو ٹھیک ہے تم بچ جاؤ گے، اغیار کی طرف سے دوستی کے پیغامات آتے ہیں، شیطان کے وسوسے وغیرہ، یہ سب امتحانات آتے ہیں، انسان نے رف فرم رہنا ہوتا ہے، کھڑا رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ خیر علاج کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے اپنے کو بری سمجھے، ٹھیک ہے۔
تو یہ حدیث میں موجود ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا وہ اپنے آپ کو نفاق سے بری سمجھے. اللہ کی یاد جو ہے ایک طرح سے اس کی ویکسینیشن بھی ہے، آج کل ویکسینیشن کا بڑا دور ہے، تو ویکسینیشن بھی ہے اور ایک طرح سے کنٹرولنگ میڈیسن بھی ہے. مرض لگ جاتا ہے نا تو کوئی ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہے جو اسے کنٹرول رکھتی ہیں ڈیزیز کو. تو اللہ کی یاد جو ہے نا بہرحال وہ اس لحاظ سے اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے. سورہ منافقون میں بھی اس کے علاج کے طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں مال اور اولاد جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے بھی ایسا کیا وہ خسارے والوں میں شمار ہوگا. تو مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کو یاد رکھیں. تو اللہ کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ اس مرض کے وجہ سے بہت امپورٹنٹ میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اصل اس کا علاج ہے وہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، جب مورے میں تکلیف ہو جائے نا تو پھر پین کلر سے تھوڑا بہت گزارا چل جاتا ہے، لیکن مورا فٹ نہیں ہوگا نا تو پھر یہ سرجری نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ اس مورے کی وہ پین دور نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیور کیا ہے اس کا، وہ کیور آگے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کھپا دو اپنی ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر تمہیں دی ہے، کھپا دینا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے أن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت، تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے اور وہ کہے کہ یا اللہ اگر تھوڑا سا جو ہے وقت اور مجھے مل جاتا تو میں تو بہت زیادہ صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. ایسی بات نہیں ہے، وقت آ گیا تو وہ پیچھے نہیں ہوتا، مؤخر نہیں ہوتا. تو علاج اس کا جو کیور ہے، اس کی سرجری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سبب لگا تھا اس سبب ختم کرنا پڑے گا. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کا تقاضا سامنے آئے تو اس کے لیے کھپا دینا ہوگا اپنا سب کچھ کنزیوم کر دینا ہوگا، تب صحیح معنوں میں بندہ مرض نفاق سے بچ سکتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں، ویسے تو ہر فرض کے ساتھ یہ ہے، اس فرض کو ادا کرنا شروع کر دو صحیح طریقے سے، جو اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ مرض ختم ہوتا ہے، ورنہ یہ مرض لاحق ہو کے رہتا ہے اور اس کی لاقت خیزی بڑھتی رہتی ہے. اور یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کی چھانٹی اس دنیا میں بھی کر کے رہنا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو علیحدہ کر دیتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی کرنا. اور اس کے اوپر بے شمار آیات ہیں، وہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. کہ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ایمان لائے، لیکن جب کوئی مشکل پڑتی ہے اللہ کے راستے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو لوگوں کی طرف سے کچھ مشکل پڑ گئی ہے، کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ پرکھ کے رہے گا، جان کے رہے گا، دنیا کے اندر بھی ظاہر کر کے رہے گا ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو بتانے کی، اللہ کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جان کے رہے گا یا ظاہر کر کے رہے گا اس دنیا کے اندر بھی. اور جو سورہ آل عمران میں آیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو ان کی حالتوں میں نہیں چھوڑے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر دے. یا پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں آزما کے رہے گا جب تک پرکھ نہ لے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور کون ہیں جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فلٹر لگا ہوا ہے، منافق ایک طرف ہو جائیں گے، مومنین ایک طرف ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہاں پہ بھی جاری ہے اور روز محشر بھی ہوگا. تو اگر دین مغلوب ہو تو جو بھی اس کو قائم کرنے کی جدوجہد یا جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا وہ اولاً ضعف ایمان کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اس سے گریز کی راہ پر گامزن رہے اور جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دے تو مرض نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. ہم دنیا میں کسی شخص یا گروہ کا تعین کر کے اس پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہ ہماری ڈومین نہیں ہے کہ ہم اگر اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کہیں گے فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. نہیں، یہ ہمیں منع کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو بھی منافق نہیں کہا، بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. لیکن اللہ کا جو مزاج والا رسول جو بارہا قرآن میں بیان ہوا ہے کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ منافق ہو جائے گا. کسی کو منافق نہیں ہم نے ڈکلیئر کرنا، ٹھیک ہے. ہاں، اپنے آپ کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم منافق نہ ہو جائیں.
نگاہ اپنے اوپر رہنی چاہیے اس حوالے سے، دوسروں کے اوپر نہیں. تو یہ ایک طرح سے جو ہے ہم نے کنکلوڈ کر لیا. آپ کچھ کوشچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں. بہت شکریہ مدثر بھائی، کافی انفارمیٹیو سیشن تھا. سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا ہینڈ ریز کریں جس جن کو بھی سوال ریز کرنا ہے، یا ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں آپ. جب تک ہمارے پاس سوالات آتے ہیں مدثر بھائی، جی جی پہلے کسی بھائی نے کچھ سوال ہمارے پاس بھیجے تھے، پچھلے لیکچرز کے حوالے سے تھے وہ. انہوں نے لکھ کے بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ وہ لائیو اٹینڈ نہیں کر پاتے. احمد رضا صاحب ہیں، کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن آج کل کسی وجوہات پہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کے اچھا سوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کے جواب دے دیں تو وہ پھر ریکارڈڈ ویڈیو میں سے اپنے سوال کا جواب لے لیں گے. جی جی سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ایک بنیادی فرق ہے. اللہ کے رسول کی دعوت پر اعتبار سے ہر اعتبار سے منفرد دعوت ہے. اللہ کے رسول نظر آنے والے خدا کی عبادت سے لوگوں کا رخ موڑ کر نہ نظر آنے والے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئے. جبکہ ہماری دعوت ایک نظریاتی دعوت ہے. ہم جنہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں، وہ نہ نظر آنے والے خدا ہی کو مانتے ہیں. نظریاتی دعوت ہمیشہ انٹلیکچوئل لوگوں کو ہی متاثر کرتی ہے، عوام الناس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اور کسی بھی معاشرے میں انٹلیکچوئل لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے دور میں بھی انٹلیکچوئل لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں عشرہ مبشرہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ غیر شعوری ایمان لے کر آئے تھے، لیکن 1.5 لاکھ کی جماعت میں انٹلیکچوئل 10 ہی تھے. اگر آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو 1 کروڑ کی آبادی میں انٹلیکچوئل کتنے ہی ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10,000. اور پھر غامدی صاحب کی جماعت بھی تو ہے، قادیانوں کی جماعت بھی ہے، عوام الناس نہیں ہے. اب اگر اندازہ لگایا جائے تو کتنے لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب کے بقول نظریاتی جماعتیں ایک عمر کے بعد بری ہو جایا کرتی ہیں. تو اب اگر جس فکر کو ہم لے کر چلے ہیں شاید وہ ایک یوٹوپیا نہیں. تو یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سوال کیا ہے کہ اتنے بڑے مطلب تعداد میں ہم اگر کچھ انٹلیکچوئلس پہ اگر اپنی دعوت کا زور لگائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کو کیسے. جی چلیں، جو کافی بڑا اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں، کچھ کویشچن بھی ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ فرق کچھ تو ٹھیک ہے ضرور ہے، یہاں بت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اندیکھے خدا کو ماننے والا مسئلہ تو یہاں پہ بھی ہے لوگوں کا. وہ بھی کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اس دور میں جب سائنٹزم کا دور ہے، جب ہر چیز جو ہے اس کو حواس سے پرکھ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ریئلٹی ہے. اب اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایک کلچرل پریشر جس کی وجہ سے لوگ مان تو لیتے ہیں، لیکن کتنے دل سے مانتے ہیں یہ تو اب جب ان سے ایکسپلور کریں گے تو معلوم ہوگا. رہی بات یہاں پہ بھی شرک ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ٹھیک ہے بت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قبریں موجود ہیں، بزرگ زندہ باد. تو وہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی صورت میں شرک کا ارتکاب کر رہی ہے. پھر اور جو آج ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی کہ جو نئے خدا کریٹ ہو چکے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے لیکن بہرحال وہ ہیں، وہ وطن ہے. پھر وہ پیسہ ہے، سب سے بڑا خدا ایک پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا ہر چیز پیسے پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے نزدیک. تو خدا تو آج بھی ہیں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جہاں تو پھر صنم کدہ بن چکا ہے. ہاں اب اس طرح کے بت نظر نہیں آ رہے. تو ٹھیک ہے ڈفرینسز ہیں، لیکن یہ کافی حد تک سملیرٹیز بھی ہیں. تو آپ کو جب دعوت لے کے نکلنی ہے تو پھر ایسی سوسائٹی میں نکلنی ہے جہاں شرک عام ہو چکا ہے اور حق کو جو ہے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سملیرٹی ہے اس کے اندر ہماری اسٹرگل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل میں. ڈفرینسز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر رہے. تو یہ بات کہ انٹلیکچوئلس کو ہم نے پیش کرنا ہے، تو یہ تو بات ایگزیجریشن ہے کہ صرف 10 ان کے ہاں انٹلیکچوئلس تھے. انٹلیکچوئلز اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات تو ایک فطری طور پہ ایک بات ہے نا، اس کے اندر اس کا کوئی تعلق آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر انٹلیکچوئلز کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوسائٹی چلتی اسی راستے پر ہے جس پہ انٹلیکچوئلز چلتے ہیں.
اس لیے انبیاء رسول اللہ السلام نے ہمیشہ یہ انشور کیا کہ ان کی دعوت جو ہے وہ ملا تک پہنچے، سرداروں تک پہنچے، یا سرداروں کے درباریوں تک پہنچے، اور اس لیے ان کی دعوت ریشنل ہوتی تھی، عقلی طور پہ مسلم ہوتی تھی۔ تو یہی معاملہ ہمیں بھی کرنا ہے، اور قرآن مجید ہمیں وہ تمام مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ریشنل دعوت کو کھڑا کر سکیں۔ وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو اس والے سے ریشنل دعوت ہے اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی معاملہ ہے، یہ تو بعد میں ہمارے ہاں جو صوفی ایک تھاٹ پروان چڑھ گئی، اس کے اندر یہ کہ عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، بس ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہی، مذہبی تجربے کی بنیاد پہ ہی ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے کہ ہاں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب آپ کنونس کرتے ہیں تو پورے سوسائٹی جو ہے برابر اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کوئی، یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بندہ کمیونسٹ ریولوشن لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی پہلے انٹلیکچوئلس میں کام کرنا ہوگا، انٹلیکچوئلس کو کنونس کرنا ہوگا، اور جب وہ انٹلیکچوئلس جو ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے شعور و فہم رکھتے ہیں، جب وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی کو کنونس کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اسٹیجز آف ریولوشن ہے۔ باقی رہی بات کہ مایوسی کی ایک بات بیچ میں آئی ہے کہ مطلب کہاں تک یہ فائدہ مند ہوگی، تو دیکھیں مایوس ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم مایوس ہو جاتے، لیکن یہ ہے کہ جب کافروں نے کر کے دکھا دیا نا یہ کام، تو اب پھر ہمیں مایوس ہونا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ یعنی ویسے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم کب کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر کوئی نہیں بھی ہوتا تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی فتح نہ بھی ملے تو اسلام میں اگر صحیح معنوں میں ہم نے اگر اسٹرگل کی تو اس کا اجر اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی تو لڑائی کر، وہ بھی تو جنگ کرتے ہیں اپنے نظریے کی خاطر، لیکن ان کو تو کوئی امید نہیں ہوتی ہے آخرت کی، پھر بھی لڑائی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جب کمیونسٹ کھڑے ہو گئے اس لبرل ڈیموکریٹک جو کیپٹلسٹک آرڈر کے خلاف، اور ان کو ناکو چنے چبا دیے، جو کہ گاڈ لیس نظریے پہ تھے، بے خدا نظریہ تھا کمیونزم کا، لیکن نس ڈال کے رکھی کہ نہیں رکھی، ابھی تک وہ کولڈ وار چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک جو ہے یہ دو نظریات کی جنگ اس 20ویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں، جب بڑے بڑے ویپنز ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں، لیکن یہ کمیونسٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے انقلابات برپا کیے۔ جب کمیونسٹ کر سکتے ہیں نا جی، تو پھر اسلامسٹ تو بہرحال کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں کھڑے۔ تو اس لیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کام کرنا۔ بہت شکریہ، امید ہے احمد رضا صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ارسلان صاحب سے۔ ارسلان صاحب آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک تو میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ رمضان میں آپ اور سر مدثر پروگرام کرتے ہیں نا، وہ ضرور کیجیے گا، لاسٹ ایئر بھی میں نے دیکھا تھا، بہت نالجیبل ہوتا ہے وہ۔ جی انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ اس وقت تھوڑا ڈفرینٹ انداز ہے ہمارا، انشاءاللہ وہ آپ کو مل بھی گیا ہوگا ایک ویڈیو کلپ اس والے سے، تو اس وقت ہم اس کو ایک ویڈیو آڈیو ویژول ایک جرنی آپ کو اس پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر کیو اینڈ اے کا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کیو اینڈ اے کا سیشن بھی ہو اس کے بعد۔ تو اس وقت تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس وقت۔ انشاءاللہ بالکل۔ اچھا سوال میرا یہ تھا مدثر بھائی کہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ جب کمیونسٹ جو ہیں وہ ایک جن کا بے خدا تہذیب ہے اور آخرت پر کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے ایک واقعہ ہی میں اپنا آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک دفعہ مجھے پتہ چلا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ قادیانیوں کے مخالفت کے اعتبار سے جب ان کو pھانسی دی جانے لگی، تو جس وقت وہ پھانسی گھاٹ میں رات کے وقت تھے اور اگلے دن ان کو پھانسی ہونی تھی، تو بڑی یعنی اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، میں نے پھر ایک صاحب سے ذکر کی یہ بات، تو وہ تھوڑے سیکولر تھے، تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جو بھٹو صاحب تھے وہ بھی آرام سے سو گئے تھے، وہ بھی آرام سے پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، اور بھگت سنگھ جو تھا وہ بھی ایتھسٹ تھا، دہریہ تھا، لیکن اس نے بھی آرام سے پھانسی پر چڑھ گیا تھا، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں سے مجھے تھوڑا سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو یہ آخرت کا اور اللہ کے خوف، اللہ کی محبت کا جذبہ غالب تھا، تو ان کی تو یہ کامیابی اور سکون سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھٹو صاحب کا اور ان کا جو بھگت سنگھ ہے ان کا اس قدر کانفیڈینس اور موت سے نہ گھبرانا، یہ تھوڑا میرے سمجھ نہیں آ سکا، تو یہ ذرا روشنی ڈال دیں اس بات پہ۔ دیکھیں نا بھائی، انسان تو بہرحال بہت کیپبل ہے نا، انسان کی کیپبلٹیز کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب اس کو ایک بڑا آدرش مل جاتا ہے، کہ بڑا آبجیکٹو مل جاتا ہے، اس کی خاطر انسان بہت کچھ کرتا ہے، انسان زندگیاں کپاتا ہے، اپنی جانیں قربان کرتا ہے، پوری تاریخ انسانی اس بات پہ گواہ ہے۔
کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی جانیں دی، کھپایا ہے اپنے آپ کو بڑے مقصد کے لیے. آبجیکٹو تھا، چاہے وہ آبجیکٹو یہ تھا کہ دنیا کی ڈومینیشن ہم نے حاصل کرنی ہے، یا آبجیکٹو تھا کہ دوسروں کو جو ہے دوسروں سے کسی سے انتقام لینا ہے. تو انسان تو بڑی پاورفل شے ہے. تو ہم صرف اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب وہ لڑتے ہیں جبکہ ان کو کوئی امید بھی نہیں ہے آخرت کی، دیکھو وہ صرف لڑتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، ٹھیک ہے. ان کو کیا ہوتا ہے، اب ایک کمیونسٹ لڑتا ہے جب، اور بڑی ڈیڈیکیٹڈلی لڑتا ہے، تو کیا اس کے دل میں خواب ہوتا ہے، وہ خواب جو کارل مارکس نے دکھایا تھا کہ بھی ایسا دنیا ہوگی جہاں پر کوئی غریب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، سب برابر ہو جائیں گے، امیر و غریب برابر ہو جائیں. تو ایک ایسی دنیا کا خواب اسے انسپائر کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار چلو میں تو خود کارل مارکس کو دیکھ لینا دہریہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو اس کے پتہ نہیں کچھ 6-7 بچے سے تو 3-4 تو بھوکی وجہ سے مارے گئے. اور اس کے جو بایوگرافیز ہیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس حد تک یہ درست ہے، لیکن بایوگرافیز میں نے واقعہ کسی بایوگرافی میں پڑھا تھا کہ اس کے 7 بچے سے 4 بھوکی وجہ سے مارے گئے. اس میں ایک جب وہ بیمار تھا نا تو اس کی بیوی نے، جو بھی غریب آدمی تھا ظاہری بات ہے، وہ تھوڑی بہت پیسے جمع کر کے اس کے لیے دوائی کے پیسے جمع کیے، جبکہ اس کا بچہ بیمار تھا. تو جب کارل مارکس گھر پہ آیا اس نے دیے پیسے کہ جاؤ فارمیسی سے دوائی لے کے آ جاؤ. تو فارمیسی نہیں گیا، وہ پرنٹنگ پریس گیا اور کچھ پمفلیٹس وغیرہ وہی جو تھے کمیونزم کے اوپر وہ چھپا کے وہ بانٹ کے آ گیا. اور کچھ عرصے بعد پھر اس کا وہ بچہ مر گیا. تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ تو کتنا سنگ دل باپ ہے کہ تو نے اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا، تو نے مدد نہیں کی. تو اس نے کہا تجھے تو صرف ایک بچے کی پرواہ ہے، مجھے پوری انسانیت کے بچوں کی پرواہ ہے. میں جو جس کاز کے لیے لڑ رہا ہوں، پوری انسانیت کے جو غریب بچے ہیں ان کا بھلا ہوگا اس میں. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایسا آدرش جو ہوتا ہے یہ انسان کو انسپائر کرتا ہے. لیکن جب بات ہو اسلام کی تو یہ تو بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اللہ کہتے ہیں جب وہ کھپاتے تم تو کھپاؤ، تمہیں تو امید ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں ملے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ. تو ہمیں اس لیے پر امید رہنا چاہیے. جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو کر ہی سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ارسلان صاحب. اگر آپ کا سوال آگے ہے تو آپ پھر بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنی مائک کو، ورنہ ہم اگلا سوال لیتے ہیں. ایس ایم شہزاد عالم صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن پریویس ٹاپک سے ہے، جہاد سے ریلیونٹ، کہ جہاد کا ہم نے جب اسٹڈی کیا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ جہاد جو ہے وہ اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور اگر ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے جہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کافی اسٹرانگ ریفرنسز دیکھے تھے، جو قرآن وغیرہ کی آیات وغیرہ دیکھی تھی. تو اسی سے ریلیونٹ میری نظر سے ایک حدیث گزری، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی. یہاں سے بتانے کے بعد پھر صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. بس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآنی آیات سے اور جو آپ کا لیکچر تھا اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جو جہاد ہے وہ اخروی اس کے لیے جو ہے نجات کے لیے ضروری ہے اور جنت کے لیے ضروری ہے. لیکن اس حدیث سے مجھے میری مطلب جو اپنی جو ایک لمیٹڈ سمجھ ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اگر درجات میں جنت کے بلندی پہ جانا ہے تو اس کے لیے جہاد ضروری ہے، ورنہ بیسک جو ہے وہ نماز اور روزہ اور یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیں یہ سب جو حدیث ہے نا، اس طرح کی اور بھی حدیث ہوتی ہیں. یہ ان سے دیکھیں اصل میں جو کلام ہو رہا ہے نا وہ صحابہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب صحابہ وہ سارا کام بھی کر رہے تھے، جہاد بھی کر رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے. ان کو آپ وسلم کسی عمل کو
عمل کے حوالے سے ایمفسس کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو آپ اس کو اوور آل فریم ورک میں دیکھیں گے. ایک فریم ورک دیتا ہے نا دین کو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک حدیث میں کچھ بات ہو رہی ہے دوسری حدیث میں کچھ بات ہو رہی ہے. یعنی معاذ اللہ کو دین کو اتنا مطلب وہ تو نہیں ہے نا کہ جس میں اختلاف ہو. اس میں ایک پورا فریم ورک دین ہے آپ کو دیتا ہے. اس کے اندر جہاد کی امپورٹنس قرآن میں بے شمار جگہ پہ واضح کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بے شمار جگہ پہ واضح کر دی گئی. پھر اس کی اہمیت بھی واضح کر دی گئی ہے. یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ بے شک ان الذین آمنوا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم یا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا, وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو ہم نے اپنے اس میں دلائل دیے. تو جب اتنی واضح آیات آ گئیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بڑے بڑے صحابہ کیا غلطی کی تھی. کعب بن مالک نے کیا غلطی کی تھی, حلال بن امیہ نے, مرارہ بن ربیع نے کیا غلطی تھی ان کی. وہ بدری صحابہ میں سے تھے. یہ بھی جو ہے غزوہ احد سے لے کے تمام جہاد لشکروں میں شریک رہے. کعب بن مالک تو کیا غلطی انہوں نے کی تھی کہ 50 دن کے لیے بائیک آؤٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, جہاد سے پیچھے ہٹے تھے. تو معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے. یہ ایک ایسی مبرہن حقیقت ہے جس کو ذہن میں رکھ کے پھر اس کی روشنی میں باقی احادیث کو ہم دیکھیں گے تو ہم پھر اس کی تطبیق کر سکتے ہیں. اس طرح کی احادیث جو ہوتی ہیں ان میں 2 قسم کی انٹرپریٹیشن ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ آل انکلوسیو نہیں ہے, جیسے کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مطلب ایک تو حدیث آپ نے یہ بتائی نا کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو, جو آپ نے بتائی یہ بھی صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ, جو بھی اس نے لا الہ کہہ دی جنت جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہے, نہ نماز پڑھو نہ روزے رکھو مطلب. ٹھیک ہے, یا پھر یہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جی جنت کے بہت سے دروازے ہیں. ٹھیک ہے, روزے دار جو ہیں باب الریان سے داخل ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم روزہ رکھتے ہیں, باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہوتا ہے کہ باقی سب بھی کرنا ہے, ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ بھی کرنا ہے. یہ آل انکلوسیو یہ بات ہوتی ہے, ایکسکلوسیو نہیں ہوتی. ایکسکلوسیو اس وقت ہوگی جب حدیث میں بات آئے کہ تم جہاد بالکل نہ کرو, بے شک نہ کرو, پھر بھی تم جنت چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی جب یہ بات آتی ہے نا, جب اس کے دوسری جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہ یہ بالکل ہے کہ ایک بندہ نے اگر شرک نہیں کیا ہوا ہے نا, کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے, شرک سے بچا ہوا ہے, تو اعمال اگر نہیں بھی کرتا نا تو اس کی خلاصی ہو سکتی ہے, لیکن جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کی پھر ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں یا ملٹیپل تعبیرات ہیں. وہ اس لیے جو ہے دیکھنی ہوتی ہیں آپ کو کیونکہ اس فریم ورک میں تاکہ یہ چیز فٹ رہے. اس لیے احادیث کو جب آپ نے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی شرحیں بھی دیکھا کریں, اس کی تشریحات بھی دیکھا کریں, تب آپ کو زیادہ کلیئرٹی آتی ہے کہ اصل میں حدیث کس کانٹیکسٹ میں پیش کی گئی ہے. تو جب ہم حدیث کو خود پڑھ لیتے ہیں, مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن کی بھی آیت لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی جو ہے اس طرح کی بہت سے مقامات ہیں جس سے انسان اپنی مرضی کا جو ہے مفہوم نکال لے. تو یہ ہمیں اس سے ذرا احتیاط رکھنی چاہیے. دین بہرحال ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, پورا فریم ورک ہے, اور اس پورے فریم ورک کو مد نظر رکھ کے ہی ہمیں احادیث کو پڑھنا چاہیے. اس لیے جب احادیث کے شارح جو ہے نا, جب اس کی شرح بیان کرتے ہیں تو وہ اس فریم ورک کو مد نظر رکھ کے شرح بیان کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کی شرح بھی ہم دیکھیں. جیسے بخاری کی شرح جو ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کی بڑی اہم ہے, اس کو ضرور پڑھنا چاہیے ساتھ. یا صحیح مسلم کی جو شرح ہے امام نووی کی رحمۃ اللہ کی, وہ ضرور ہمارے سامنے رہنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اسے اپنے مطلب کا مفہوم نہ نکالیں. تو یہ بات. تو مدثر بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کو پورا اس کی تفسیر کے ساتھ اور پھر حدیث کو بھی دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں. اس کی بھی تفسیر کے ساتھ حدیث کی بھی تفسیر. ٹھیک ہے, حدیث کو انٹرپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں. آج کل جو یہ کہا جاتا ہے نا بس حدیث آپ پڑھ لیں, حدیث کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے محدثین جو ہیں وہ باب باندھتے ہیں. جب ایک باب باندھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پوائنٹ میک کر رہے ہیں وہاں پر. اس طریقے سے پھر اس کے انٹروڈکشن بھی دکھاتے ہیں اس باب کا کہ ہم یہ کیوں یہاں پہ حدیث جمع کر رہے ہیں, اس کو پتا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. پھر وہ کانٹیکسٹ پتا ہونا چاہیے, حدیث کس موقع پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا, وہ کانٹیکسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے جو کہ بدو آیا تھا, وہ آپ سے پوچھنے کے لیے میں تو بس یہ کروں, ایسی بات بتایا کہ میں کروں اور اپنے پلے باندھوں, میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو ادھر بھی 5 باتوں کا نمازوں کا ذکر ہے. اور اب کانٹیکسٹ کیا, فتح مکہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, مکہ فتح ہو چکا تھا, مسلمانوں کا رول اسٹیبلش ہو گیا تھا حجاز میں. اب وہاں سے قبائل میں ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بتا, جب
دین غالب ہو جائے تو پھر جہاد تو اب آپ کے اوپر فرض نہیں رہا، اب وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ کانٹیکسٹ کون بتائے گا؟ اب یہ حدیث کو پڑھ کے ہم کہیں یار بس، یا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث بڑی زبردست ہے، یہ سن کے بس موجے ہی موجے، پھر تو نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. دوسرا سب سے بڑا پھر مدثر بھائی، سب سے بڑا مسئلہ مدثر بھائی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آج کل ایسے اسکالر بھی آ گئے ہیں جو ماڈریٹ ہیں، یا وہ انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے اتنے اچھے طریقے سے بتاتے اللہ ہیں نے ان کا پہلے ہی انداز. وارن کیا تھا. دیکھیں سورۃ توبہ میں اللہ نے جہاں پہ جہاد و قتال کے اوپر بڑی زبردست صورت ہے، اس میں اللہ نے پہلے کیا دیا تھا، ان کثیر من الاخبار والرحمن. ٹھیک ہے نا، وہ کثرت جو ہے ان کی علماء اور رحمان کی، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک لیں گے اور یہ مال کھانے کے حریص ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے علماء اور مشائخ موجود تھے جنہوں نے لوگوں کو اس کہانی پہ ڈالا ہوا تھا. تو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، تو ہمیں تو ہوشیار رہنا ہے، ایسے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. دیکھو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہیں چلنا. تو اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے. چاہے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے پھر اس کے جزاک بعد اللہ مدثر بھائی، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نماز پڑھ کے اس کو مزید کنکلوڈ کر لیں گے. 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب جام بھائی اگر آ گئے تو کوشچنس، یا جو بھی کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ پھر ہم کوشچنس کو بھی ایڈریس کر لیں. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا؟ تو پھر جی جنید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدثر بھائی، ہمارے حکمران جو ہیں وہ پھر کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ منافقین کی کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیونکہ وہ بھی ایک نالج تو بظاہر تو انکار نہیں کرتے دینی ذمہ داریوں کا، لیکن ان کو بجا لانے کی بھی ترتیب جو ہے وہ نہیں ہوتی ان کے ہاں، تو وہ بھی منافقین کی کیٹیگری میں آئیں گے. اور منافقین جو ہیں، جب ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے تو پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن یا ان کے خلاف کوئی ریزسٹنس، یہ چیزیں پھر کس طرح ویلڈ ہوں گی؟ نہیں وہ تو ہم عمل پہ دیکھیں گے نا، ہمیں تو جو ایکشن لینا ہے وہ تو عمل پہ رہے گا. ایک بندے کو منافق قرار دے دینا، ایسے کہتے ہیں کہ وہ جو تکفیر مطلق یا تکفیر معین، جس طرح تنفیق مطلق اور تنفیق معین یا نفاق کا فتویٰ لگانا کسی پہ کہ فلاں شخص منافق ہے، یہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اس کا عمل، اس کی روش منافقانہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کی جو روش ہے وہ منافقانہ ہے. وہ ادھر بات کچھ کرتے ہیں، دوسری طرف بات کچھ کرتے ہیں، عمل ان کا کچھ اور ہے، کہتے کچھ اور ہیں. تو یہ تو منافقانہ روش ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی بنا پر ہم انہیں کہیں کہ وہ منافق ہو گئے ہیں یا نفاق کی اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے ان کی معافی ممکن نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ اس طریقے سے کفر کا معاملہ ہے کہ ایسے اعمال کیا کر رہے ہیں حکمران جو واضح کفر ہیں تو بالکل کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ اسی طرح نفاق کا بھی معاملہ ہے کہ ہم ان کی روش کو دیکھیں گے، بالکل منافقانہ روش ہے، اور اس پہ ان کو وعیدیں بھی سنائیں گے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو پھر یہ اس کی وعیدیں ہیں. لیکن اس کی بنا پر ہم کہیں جی فلاں منافق ہے ایز پر قرآن سننا ہے، جو اصل ٹرمینالوجی منافق نفاق کی ہے اس کا اطلاق ہم ان پہ کریں تو یہ ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بس اصول ہمارے ذہن میں رہے تو معاملہ بڑا کلیئر ہے صاحب.
شکریہ جنید صاحب. آپ کا اگر کوشچن اور بھی ہے تو آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. مدثر بھائی، منافق اور کفر کے جو ہے امراض، ان کو الگ الگ مطلب ڈیل کیا جائے گا؟ جس طرح آپ کفر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے یا کوئی حکمران وہ اعمال کفریہ کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کفریہ اعمال کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے. تو منافق کے حوالے سے تو ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے، لیکن اعمال تو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کفری اعمال جو ہیں. تو علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ حکمران یا کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ان اعمال کی بنا، ان اعمال کے کرنے کی بنا. جی اس کی بڑی کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تکفیر کا دروازہ بند ہے یا وہ کر ہی نہیں سکتے آپ. اس کی پوری کنڈیشنز ہیں. میں نے پہلے جب ہماری اسلامی حکومت قائم تھی تو اس وقت جو ہے اس پورا پروٹوکول طے تھا، جس میں یہ تھا کہ ایک شخص نے اگر ایسی بات کی ہے تو پہلے علماء کا ایک گروہ اس کے پاس جائے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے صحابہ کرام کے دور سے بھی شروع ہو گیا تھا. جیسے حضرت علی نے سب سے پہلے اس کو پریکٹس کیا تھا. جب معتزلہ وہ تکفیر کر رہے تھے، حضرت علی کی بھی اور معاویہ کی بھی، امیر معاویہ کی بھی اور دیگر صحابہ کی بھی، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ ان کو بھیجا تھا حضرت علی نے کہ جا کے وہ ان کو سمجھائیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بات کر رہا ہے آیا وہ کسی علمی اشکال کی بنا پہ تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس اشکال کو دور کرنا چاہیے. وہ علماء کا گروہ جو ہے وہ اشکال کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اور جب وہ کلیئر ہو جائے گا بھی آپ اشکال دور ہو گیا، ضد اور ہٹ درمی ہے، تو پھر معاملہ ہو رہا ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بات کی تھی وہ آیا ہوش و حواس میں بات کی تھی یا مطلب اس نے جو ہے انجانے میں ایسی بات کر دی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دی، کفری الفاظ اس کے زبان سے نکل گیا، اس پہ تو نہیں اس کی گرفت ہو جائے گی. اس کو پہلے کہا جائے گا بھی آپ یہ کفر کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کھڑے رہتے ہیں اپنے اس موقع پہ. وہ کہے گا جی میں سوری، میں تو غلطی سے میری زبان سے نکل گئی، تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کنڈیشن ہوتی ہیں. پھر اس کو موقع دیا جاتا ہے 3 دن تک. اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ تمہارے جو عقائد ہیں یا تمہارے یہ نظریات ہیں کفریہ ہیں، اب اس کے بعد تم پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اگر تم اس پہ کھڑے رہتے ہو. کیا تم پھر بھی اس پہ کھڑے رہتے ہو؟ سوچ لو اچھی طریقے سے. اب 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اس میں بھی روزانہ علماء جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھ لو یہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو. پھر بھی ایک بندہ نہیں مانتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور پھر اس کو پھر مرتد کی سزا بھی اس کے اوپر نافذ ہوگی، قتل. تو یہ تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اس میں. اب کیونکہ مسلمانوں کی ویسے بھی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ایگزسٹ کرتی. اب تو مسلمانوں کے ہاں علماء کا ایک گروہ ہے، یا علماء کے بھی ایک کوئی سینٹرلائزڈ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ملٹیپل مکاتب فکر ہیں، ملٹیپل فرقے ہیں. اب اس میں ایک فرقے کے لوگ جو ہیں جمع کر لیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ جی یہ فلاں کافر ہے، تب بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس میں ایک جنرل ایسی بات ہو، ایسی برہن بات ہو جس پہ بڑا مسلمانوں کا گروہ ایک ملکی سطح پر ہم دیکھ لیں کچھ لوگ ہیں مل کے علماء کی مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ مل جائیں اور مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ کفر یہ بات ہوگی. اس لیے اب امت مسلمہ میں کوئی تکفیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں سوائے ایک عمل کے جس پہ تب لوگ متفق ہیں، جس میں شیعہ بھی متفق ہیں، سنی بھی متفق ہیں، تمام سنیوں کے گروہ متفق ہیں. وہ کیا ہے؟ توہین رسالت. ٹھیک ہے، یہ توہین دین. اس پہ جو ہے سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے. جیسے سلمان رشدی کا معاملہ تھا، اس پہ تمام امت متفق ہو گئی تھی کہ یہ شخص قتل ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو سکتا ہے اس عمل کے اندر، لیکن باقی جو اعمال ہیں وہ تو اس میں پھر یہ ساری چاند پھٹک کرنے کے بعد ہی آپ تکفیر کا معاملہ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. ایک گروہ کی تکفیر کرنا اور مشکل کام ہے. ظاہری بات ہے، دیکھیں گروہ کا معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی پھر سارے عقائد، اس کے نظریات، اس کے پھر ایک گروہ کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک شخص نہیں ہوتا، ملٹیپل علماء ہوتے ہیں، ملٹیپل اسکالرز ہوتے ہیں. اب ان سب کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، ایک پورے مکتب فکر کو سمجھانا یہ کہ یہ آپ کے عقائد کفریاں ہیں، تو یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے. اس کے لیے تو بڑی آپ کو ڈیبیٹس چاہیے، ملکی سطح پر ڈیبیٹس ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امت مسلمہ میں ہوا، وہ قادیانیوں کو جب کافر قرار دے دیا گیا، اس میں عرب و عجم کے علماء متفق ہو گئے، کیونکہ اس کا نظریہ عقیدہ ہی اتنا وہ کفریہ تھا کہ اب اس کو جو بھی فالو کرنے والا گروہ تھا وہ سب کا سب کافر قرار پایا. تو یہ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے جو عقیدہ ہی ایسا مطلب ایسا ہو. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ عقائد تو بڑے کفریہ موجود ہیں ہمارے مسئلہ مسالے کے اندر بھی آگے پیچھے،
لیکن یہ کہ تکفیر نہیں ہو سکتی ان کی. ظاہری بات ہے وہ ڈبیٹ ایسی ہے کہ اس میں اشکال کی گنجائش موجود ہے. پھر اس کے نیچے جو فالو کر رہے ہیں لوگ، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ مباحث کا، تو ان کو بھی کہہ دینا کہ یہ بھی کافر ہیں. یہ مطلب کوئی تکفیر کرنا بہرحال ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایسے اٹھا کے بندے کو تکفیر کرنے کی. شکریہ منصر بھائی. جنید صاحب آپ نے کے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے تو آپ مائک کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ. مدثر بھائی طائفہ منصورہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کائنڈلی اس پر روشنی ڈال دیجیے گا. اور ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا. تو آج کے کانٹیکس میں اس کے اوپر بھی کائنڈلی روشنی ڈال دیں، اور کائنڈلی جو ہے یہ کنفرم کر دیجیے گا یہ ہمارا آخری لیکچر ہے، اور ہمیں اسائنمنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروانے تک کی فائنل ڈیڈ لائن کیا ہوگی وہ بتا دیجیے گا کائنڈلی. جزاک اللہ. جس میں ویسے تو ہمارا کافی حد تک مین جو ٹاپکس ہیں وہ کنکلوڈ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دو ٹاپکس ہیں جو کہ اہم تھے، وہ ہمارے اس کورس پلان میں شامل تھے، ان کو ہم کر لیں گے. جیسے بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے حقیقت انسان اور تزکیہ نفس کا نبوی منہج، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر لیں گے. اس کے بعد ایک اور لیکچر ہے جو کہ جس میں ہم نے اسلام کا جو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے اس کے کچھ اصول سمجھنے ہیں، اور آج کے دور میں اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کچھ اس والے سے کچھ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں. تو یہ 2 ہفتے ہیں آگے ہمارے رمضان سے پہلے، 3 ہفتے ہیں غالباً، تو ہم چاہیں گے کہ 1-2 اور سیشنز ہو جائیں اس کے. باقی مین ٹاپکس تو انکلوڈ ہو گئے. ہاں اسائنمنٹس آپ اپنی جمع کراتے رہیں، اپنی جو بھی وہ کوئزز ہیں وہ اٹمپٹ کرتے رہیں. آپ کو شیٹ مل گئی ہوگی جس میں سب اپ ٹو ڈیٹڈ جو ہیں وہ لنکس موجود ہیں، تو ضرور اپنا کام کرتے رہیں. رہی بات کہ طائفہ منصورہ والی بات جو ہے کہ ہاں ایک گروہ ہے جو جہاد پہ قائم رہے گا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی پرٹیکولر گروہ آپ کہہ دیں، کوئی گروہ ایک کلیم کر لے کہ وہ میں ہوں، ایسا کوئی بات نہیں. ہاں ایک گروہ جو ہے حق پر رہے گا اور وہ جہاد کرتا رہے گا تاکہ ہمیں قیامت. یہ گروہ سے مراد نظریاتی گروہ کی بات ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں ایک فیکشن جو ہے وہ اس کام کے لیے کھڑا رہے گا، اور وہ انشاءاللہ کھڑا رہے گا اور الحمدللہ کھڑا بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے مراد کوئی ایک پرٹیکولر گروہ نہیں ہے. وہ امت مسلمہ میں ایز اے ہول آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے قائل ہیں، جو اس مقصد کے قائل ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوں. اور تاریخ اسلام میں ایسے لوگ رہے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں کہ جو دین کے انقلابی تصور، جو دین کا جو جہادی تصور ہے، جو کہ دین کا اصل تصور ہے، مطلب دین کا اصل تصور ہے ہی یہ، اس کے حاملین رہے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں. تو وہ آج بھی موجود ہیں، وہ پہلے بھی تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. جب تک قرآن رہے گا، جب تک سنت رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو دین کا انقلابی یا جہادی تصور ہے یہ بھی برقرار رہے گا، زندہ رہے گا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی ایک ان میں سے پرٹیکولر گروہ جو ہے اس سے آپ کہتے ہیں یہ طائفہ منصور ہے اور اس کی مدد اب کرنا ہم پہ لازم ہے، تو یہ ایک خود ساختہ سی بات ہے، اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں جو بھی لوگ اس راہ میں کھڑے ہیں اور جو واقعی نظر آ رہا ہو آپ کو کہ یہ دشمن کے خلاف کھڑے ہیں اور الہ کرمۃ اللہ ان کا مقصد ہے، ان کا مشن ہے، وہ اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ مل کے اسٹرگل کرنی ہے. یا تو آپ اپنی کوئی اسٹرگل شروع کریں گے، یا پھر آپ ایسی کسی اسٹرگل کا حصہ بنیں گے، تو یہ تو کام آپ کو کرنا ہے، ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ ہیں وہ ایک خاص کسی گروہ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں تھا القاعدہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ طائفہ منصورہ ہے، تو یا پھر طالبان کے والے سے، تو ایک گروہ کو آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر سکتے. یہ کبھی بھی تاریخ میں ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے ایسی بات نہیں کی، نہ ہی آپ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہاں آپ وسلم کے زمانے میں وہ تو بات ہوتی ہے کہ جو ہے کہ جو اہل حق پر کون ہوں گے اس کی صفات بیان کر دی گئی، ان کو آپ دیکھ کے جج کریں گے کہ کون اہل حق پر ہے کون. تو یہ جنرل سی بات ہے، لیکن پرٹیکولر کوئی چیز نہیں اس میں. جی مدثر بھائی ایک آخری سوال ہے
جی غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں رحماہم بینہم کہ ہے مومنین کے حوالے سے جی، کہ آواز آپس میں جو ہے. دوبارہ بولیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، اب ٹھیک ہے. جی سورہ توبہ میں غالباً ہے کہ مومنین کے حوالے سے کہ رحماہم بینہم کہ آپس میں وہ مطلب محبت کرنے والے ہیں اور کافروں پر شدید ہیں. اور اسی میں ایک ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں گھبراتے. تو ہم نے اپنے لیکچرز کے اندر جو ہے نا وہ میتھڈولوجی میں ڈسکس کیا تھا کہ اور پھر جہاد کے اوپر اعتراضات میں بھی کہ آج ایک مطلب طبقہ جو ہے وہ بندوق اٹھا کے خالی جو ہے بغیر اسٹریٹجی کے لڑنے کو جو ہے وہی مطلب سارا جہاد کا کانسیپٹ کنسیڈر کرتا ہے. اور پھر ہم نے اس کے مقابلے میں اپنا جو ہے وہ میتھڈولوجی جو ہے اس کو بھی ڈسکرائب کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت اور ایک اور حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ نے حق کو پہچاننا ہے تو وہ دیکھیں جہاں پر کفر کے تیر لگ رہے ہوں. تو اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں اور پھر ان حالات کو بھی دیکھیں جس طرح کمیونسٹ اور کیپٹلزم والے جو ہیں اب حالانکہ جدید دور ہے 21ویں صدی اور پھر بھی جو ہے ہتھیاروں سے لڑنے لگ گئے ہیں آپ اور وہی جدید ہتھیار استعمال کرنے لگ گئے ہیں اپنے اپنے نظریے کی خاطر اور اس کی ترویج کی خاطر. تو یہاں پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ حالانکہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بے شک اسلام غالب ہو یا نہ ہو اگر ہم نے صدق کے دل سے اگر کوشش کر دی ہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. تو ہمارے پاس تو مطلب آخرت کی خوشخبریاں ہیں اس کے باوجود جو ہے اور پھر دنیا اب لڑنے بھی لگ گئی ہے انہی ہتھیاروں سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے اب جو ہے وہ 5th جنریشن وار تو ہو سکتی ہے لیکن بڑی جنگیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو مسلمان کیوں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ ہے اور جو ہے روایتی انداز سے ہٹ کر تجدید کی مطلب جدیدیت کی طرف جا رہا ہے. ایون جہاد کے اندر بھی جدیدیت کی طرف جو ہے وہ راستے اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ اب تو یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ گئی ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر کافر جو ہیں اور مختلف مطلب کافر نظریات کے لوگ جو ہیں وہ انہی ہتھیاروں کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. اور پھر یہ ہماری سورہ توبہ کی جس طرح میں نے آیت کا اس نے حوالہ دیا کہ ملامت کے دوسرے مطلب جن کی ملامت ہو رہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ جن کے بارے میں کرٹیسزم ہو رہا ہے یا پورا میڈیا جن کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز بن گیا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کفر کے تیر لگ رہے ہیں جن کی طرف تو وہ میتھڈولوجی ہے جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے. اور یہ تو شاید ہمارا ماننا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی وہ کسی بغیر اسٹریٹجی کے جو ہے وہ گئے ہیں کیونکہ ہم انہیں ملے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اب جس طرح جس تنظیم کا القاعدہ کا آپ نے نام لیا تو ان کے جو امیر تھے 9/11 کے ہمارے مطلب ایک کانسپائریسی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا 9/11 لیکن ان کے مطابق 9/11 جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم تھا ان کے حوالے سے تھا اور گریٹر اسٹریٹجی میں یہ تھا کہ افغانستان مطلب کہ امریکہ کو اپنے امریکہ سے باہر لے کے آنا کسی اور خطے کے اندر کیونکہ اس وقت وہ طاغوت اکبر تھا. تو ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ نکلے بھی صحیح باہر آئے بھی صحیح اور افغانستان کے اندر انہوں نے دیکھا بھی صحیح اور مطلب لڑے اور ان کی اکانومی کو ایک دھچکا لگا بھی صحیح اور ان کے مقابلے میں آج چائنا اور روس جو ہیں وہ ایک سپر پاور کے طور پہ مطلب ایک بڑے طاغوت کے مقابلے میں اب دوسرے طاغوت سامنے آئے اور ان کی مطلب کلیش جو ہے وہ اس حالت پہنچ گئی ہے کہ اب وہ یوکرین کے اندر ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ تھوڑا تو روشنی ڈالیں کہ جو نظر مطلب جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو الہی کلمت اللہ کی کوشش کر رہی ہیں وہ اپنے چاہے وہ بندوق والی ہے چاہے سول ریزسٹنس ہے جو بھی ہے وہ اب اپنے آپ کو انہیں اپنے ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنے میتھڈولوجیز کو یا نہیں. کائنڈ اس کی اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا جہاں پہ فیزیبل ہے وہاں پہ آرم اسٹرگل بھی ہوگی. ہم نے بتایا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں. افغانستان جیسی جگہ ہیں یا پھر لیبیا جیسی جگہ ہیں یا صومالیہ ہے یا اس طرح کی جگہ ہیں تو وہاں پہ ذریعہ پتہ آرم ریزسٹنس ہی ہو سکتی ہے. وہاں سول ریزسٹنس تو ہو ہی نہیں سکتی. تو لیکن وہ بھی وہ ٹیکٹیکل گریلا وارفیئر ٹھیک ہے. تو جہاں پہ سول ریزسٹنس ہوتی ہے وہاں سول ریزسٹنس کریں گے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ نے کہاں پہ کون سی اسٹریٹجی زیادہ کارآمد. ہاں بغیر کسی اسٹریٹجی کے لڑائی کرنا ہم یہ کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ یہ صحیح نہیں. یہ پھر غریبہ وبال اس شخص پہ ہوگا جو ایسا کر رہا ہے. اسٹریٹجی کے ساتھ اگر کر رہا ہے اس کو غالب گمان ہے کہ اسٹریٹجی کارآمد ہوگی تو کامیاب نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے اللہ کے ہاں وہ اس کو اجر ملے گا. تو اجتہادی معاملات ہے نا. یہ تو اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس جگہ پہ انسان اسٹرگل کر رہا ہے. اس وقت وہ اسیسمنٹ کرتا ہے. اسیسمنٹ کرنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ فتح یاب ہوگا تو ٹھیک ہے اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہے اللہ کے ہاں
اگر وہ ناکام بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر تو وہ اس کو اجر ملے گا. لیکن یہ کہ بغیر کسی اسٹریٹجی کے کوئی آپ کے پاس ہے نہیں, آپ بس جناب کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. پھر آپ اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال بھی ہوتے ہیں, اور ان کے جو گریٹر ایجنڈاز ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بس اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. باقی رہی بات, ہم نے جو بات کی ہے کہ جہاں پہ یہ اسٹیٹس ختم ہو چکی ہیں, ویک اسٹیٹس ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, فورن آکوپیشن ہے, وہاں پہ تو سول ریزسٹنس نہیں ہو سکتی, وہاں گریلا وارفیئر ہی ہو سکتی ہے. لیکن گریلا وارفیئر بھی کرنی ہے ٹیکٹیکلی. تو یہ بات آپ نے کمیونسٹ کی مثال دی, تو دیکھیں ہم خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونسٹ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ فیزیبل ہے سول ہی کرتے ہیں. جہاں پہ فیزیبل آئیڈیولوجیکل اسٹرگل ہے, ابھی اس کی بنیادیں ڈالنی ہے اپنی تاریخ کی, وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. جہاں پہ آرمڈ ریزسٹنس کی ہوتا ہے وہاں پہ آرمڈ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح گلوبل فینومینا ہے اصل میں یہ. تو رہی بات آپ جو شاید ریفر کر رہے تھے, وہ تو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے. اگر مسلمانوں کی بھی کوئی طاقت ہوتی تو ہم ان سے ساری بات سول ریزسٹنس نہ کر رہے ہوتے. یہ تو ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ سول ریزسٹنس از این آپشن, گریلا وارفیئر از این آپشن. گریلا وارفیئر وہاں پہ آپشن فیزیبل نہیں ہے, کرامت نہیں ہے. یہ تو ایک فیکٹ کی بات ہے نا, یہ تو آپ جج کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے امپیریکل, کہ جہاں پہ اسٹیٹ اسٹرانگ ہیں, جہاں پہ آرمیز ہیں, وہاں پہ سول ریزسٹنس کارآمد نہیں ہے, بلکہ گریلا وارفیئر کارآمد نہیں ہے, بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. وہاں پہ زیادہ کھانے جگہ کا مسئلہ پڑ سکتا ہے اور بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہاں, وہاں پہ سول ریزسٹنس از دا وے ٹو گو. ہاں, جہاں پہ یہ اسٹیٹس ویسے ہی کمزور ہو چکی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے ہیں, انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکی ہیں, فورن آکوپیشن ہے, گریلا وارفیئر از دی رائٹ وے. اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے کانفلکٹ کرنا ہے. کانفلکٹ کے بارے ڈفرینٹ طریقے موجود ہیں. کمیونسٹ کو بھی آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اور بھی کسی نظریے کے ماننے والے کی بات آپ کریں گے تو وہ بھی سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ تو بنیادی انسانی حکمت کی بات ہے, وزڈم کی بات ہے, اور اسلام جو ہے وہ تو ایک وائز دین ہے. اور آپ وسلم کی شخصیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر معاملہ جو ہے وہ مبنی, آپ کا ہر فیصلہ مبنی پر حکمت ہوتا تھا. تو ہم نے وزڈم کا استعمال کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں پہ جو فیزیبل لگ رہا ہے اسسمنٹ کے بعد اسے ڈپلوائے کرنا ہے, اور بھی مزید ہو سکتا ہے بہتر اسٹڈیز سامنے آئے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی آنکھوں کھلا رکھنا ہے. جو فیزیبل ہوگا, جو ایکسیپٹیبل ہوگا, جو کارآمد ہوگا, جو افیکٹو ہوگا, وہ ہم دیں گے. جو افیکٹو نہیں ہے نا, ہم بیکار وسائل پہ ہم رلائی نہیں کریں. ایسے وسائل پہ رلائی نہیں ہم کریں گے جو رزلٹ جنریٹ نہ کر سکتے ہیں. بس اس بات کو دینا. ٹھیک ہے. مدثر بھائی, بس ایک آخری سوال, اور یہ سوال تھوڑے کروشل تھے اور تھرو آؤٹ جو ہے کورس یہ میرے ذہن میں تھے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو چلیں آج جو ہے اس کو مطلب بس آخری کوسچن ہے وہ ہمارا ڈبل مائنڈیڈ نہیں تھے کہ جن علاقوں میں فیزیبل ہوگی تو ہم کریں گے, یا جن علاقوں میں مطلب جو حالات آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہم کہتے ہیں جو ہے وہ وہاں پر مسلح گڑے ہیں تو ان کی سچویشن اور تھی. تو اگر شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہاں پہ صومالیہ کے حکمران جو ہمارے جی میں نے کہا افغانستان اور صومالیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تو اگر ہم دیکھیں صومالیہ تو لٹرلی ان کے حکمران ہمارے والوں سے زیادہ پریکٹسنگ ہیں. اگر آپ ان کے مطلب لیڈرشپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہی فالو کر لیں تو اور پھر ان کی جو ہے افواج جو ہیں وہ بھی اسی طرح مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں. تو پھر ہم کس طرح ان شرعی پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں کی گریلا جنگوں کو اور افغانستان کی گریلا جنگوں کو؟ وہاں پہ بھی تو مد مقابل جو ہے وہ مسلمان ہی کلمہ گو ہی ہیں, اور اکثریت وہاں پہ بھی رہنے والوں کی کلمہ گو ہی ہے. تو یا تو ہم ٹوٹلی جو ہے وہ کنسیڈر کریں کہ ان کو غلط کہ یہ طریقہ جو ہے ویلڈ ہی نہیں ہے آج کے دور میں, کیونکہ آگے اوبیسلی کلمہ گو ہی ہیں سارے وہاں کے رہنے والے بھی اور وہاں کے حکمران بھی. مطلب اس میں کیوں کنفیوژن ہے کہ کچھ حصوں میں جو ہے وہ گریلا وار ٹھیک ہے حالانکہ رہنے والے سارے مسلمان ہیں وہاں پہ, اور کچھ حصوں میں جو ہے وہ سول ریزسٹنس ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور یہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ تو صومالیہ کی بھی اگر جو ہے وہ یہ لڑنے والے ان کے ساتھ نہ لڑیں تو وہ بھی اسٹیبل ہے, ان کے لیے کام کر رہی ہے. ان کے لوگ جو پڑھنے کے لیے ہمارے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ان کو پھر کیوں صحیح کہا جاتا ہے؟ کائنڈ اس کے اوپر آنسر کیجیے گا. نہیں, اصل میں یہ تو سچویشن کی بات ہے. ہمیں یہ کہا تھا کہ تو اصول اس کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلاف آپ سر کر رہے ہیں.
جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہمیں کولیٹرل ڈیمیج کو کم سے کم رکھنا ہے، یہ آپ وسلم کی سنت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ جہاں پہ میں نے بتایا نا کہ اسٹیٹس ویک ہیں، وہاں پہ گریلا وارفیئر سے تبدیلی آنے کا امکان ہے، آرمی اسٹرانگ نہیں ہے اتنی، تو وہاں پہ ٹھیک ہے کولیٹرل ڈیمیج تو ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، ٹھیک ہے، کفر کا فتنہ بہرحال وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان بھی ہیں، دوسرا ہے کہ آرمی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ خطرناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اسیسمنٹ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، اس لیے ریلکٹنس نہیں ہے، بات اسیسمنٹ کی ہو رہی ہے، وہ اسیسمنٹ ضرور آپ کو کرنی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں بغیر اسیسمنٹ کے آپ بس کھڑے ہو جانا یہ نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو اس بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بندہ سچویشن کو انالیسس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گریلا وارفیئر سے تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، سول ریسنس کا طریقہ وائبل ہی نہیں ہے، تو پھر گریلا وارفیئر ہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ اگر وہ وائبل آپشن ہے جس سے کم بلڈ شیڈ ہوتا ہے، جس سے کم نقصان سے رزلٹ اچیو ہو سکتا ہے، تو اس کو ایکسپلور کرنا، اس کو اپنانا یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کم سے کم کولیٹر ڈیمیج پر آگے بڑھ سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اگر اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ بھی یہاں پہ حالات زیادہ بہتر ہیں تو ہم گریلا وارفیئر کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم کو ڈینائی تو نہیں کر رہے اس کو، ہم کہہ رہے ہیں وہ فیزیبل نہیں ہے، نہ تو عام ڈسٹینس کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تھرڈ ورلڈ وار کے بعد دوبارہ سے وہی مطلب پرانے دور میں ہم چلے جائیں، تو پھر تو گھوڑے ہوں گے اور وہ مطلب اسی طریقے سے لڑائی ہوگی جیسے پہلے ہوگی، تو ہم اپنے اصول کو یہ تو نہیں کہیں گے یہ اس وقت حرام ہو گئے ہیں، اصل میں حرام کوئی چیز، کوئی بھی میتھڈالوجی جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام ہے یا غلط ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیزیبلٹی چیک کرنی ہے آپ نے، کون سی چیز کارآمد ہے، کون سی چیز نہیں ہے، کون سی چیز افیکٹو ہے، کون سی چیز نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اجتہادی معاملہ ہی ہے نا، تو اسیسمنٹ ہم کسی بیس پہ کر رہے ہیں، دلائل کے ساتھ، اگر دوسرا کوئی منج جو ہے وہ کہ اس پہ دلائل پیش کرتا ہے، کنونس کرتا ہے، تو بے شک ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، ہم نے نہ گریلا وارفیئر کو غلط کہا، نہ کنونشنل وارفیئر کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، سب مناہج جو ہیں غلط کوئی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فیزیبل نہیں ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے جو کہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو شکریہ مدثر بھائی، لگتا ہے اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے۔ ٹائم جنید بھائی کے حوالے سے تو خیر اور بھی ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی انشاءاللہ، تو اب ہم ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو اگر اور کوشچن نہیں ہے تو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، باقی جنید بھائی شاید انشاءاللہ اور سیشن ہم سیپریٹ بھی کر لیں گے، ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بس صبح آپ کنکلوڈ کر لیں۔ کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آمین۔